اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں آپ کا میزبان ہوں صفی راجپوت، اور میرے ساتھ آج موجود ہیں مکرم و محترم انصر رضا صاحب۔ انصر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہماری ایک انفارمل سی نشست ہے جس میں ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں اور گفتگو ہو رہی تھی، کچھ چیزیں ہم ایک دوسرے سے ڈسکس کر رہے تھے، تو وہیں ایک بات نکلی۔ ابھی حال ہی میں محمد امتیاز نے اور عدنان رشید صاحب نے ایک پوڈ کاسٹ کی ہے، اور اس پوڈ کاسٹ کا جو عنوان رکھا ہے وہ رکھا ہے کہ احمدیہ آن دی پاتھ آف ابینڈننگ مرزا غلام احمد آف قادیان، کہ جماعت احمدیہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے رستے سے انحراف کرتی ہے یا انحراف کر رہی ہے۔ اچھا، یہ بڑا کلک بیٹ قسم کا ٹائٹل عنوان آپ سجا دیتے ہیں، اور اس میں آپ پھر گفتگو ایک شروع کر دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ تجسس ہوگا کہ کیسے کرتی ہے، کیا کر دیا، کیا ایسی بات ہوئی۔ تو ویڈیو میں کوئی یا اس پوڈ کاسٹ میں کوئی ایسی خاص بات ہمیں نظر تو نہیں آئی، لیکن وہی الزام، بہتان، جھوٹ اور آدھی بات کو بیان کر کے اپنا مطلب بیان کر دینا، وضاحت کر دینا، جو کہ آج کل کا سوشل میڈیا کا ایک تو رائے امتیاز ہے کہ تصویر کچھ لگا دیجئے، نیچے آپ اس کے کوئی کیپشن ڈال دیجئے اور بات کا مفہوم بالکل بدل جائے۔ اس قسم کی حرکتیں کی گئیں اور کی جاتی ہیں، لیکن ہم نے پھر بھی مناسب سمجھا کہ ہلکے پھلکے انداز میں ہی صحیح، لیکن آپ کو جواب دے دیا جائے اور ریکارڈ کو درست کر لیا جائے۔ کچھ باتیں ایسی ضرور انہوں نے کی کہ جس پر ایک تفصیل طلب ہماری گفتگو ہونی چاہیے اور اس کا بڑا کافی قسم کا جواب بھی دیا جائے، لیکن بات کیا کی اس پہ بات کرتے ہیں۔ بات انہوں نے اس طرح سے کی کہ ہمارے مربیان، اور اس میں نام لیا گیا انصر رضا صاحب کا جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا نام لے کر یہ کہا گیا کہ انصر رضا صاحب ایک چیز کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، قرآن کریم کی ایک آیت کو، اور اس سے ایک استدلال بناتے ہیں جو کہ سیدنا حضرت مسیح موعود نے تو بنایا نہیں علیہ السلام نے، اور نہ ہی وہ استدلال اس سے پہلے استعمال ہوا، کوئی نئی چیز جیسے گھڑ لی۔ اور دیکھیے ایک دو تحریرات دکھا کے کہ دیکھیں ان کے تو اپنے بانی حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے بھی یہاں پہ وہ بات نہیں لکھی ہوئی۔ اب یہ جملے جو کہے وہ کس آیت کے بارے میں کہے، کس دلیل کے بارے میں کہے، یہ تو میں انصر رضا صاحب سے ہی پوچھوں گا کہ وہ ہمیں بتائیں، اور ہمارے اسی طرح سے جو آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے تمام کے تمام ناظرین، ان کو بھی بتائیں کہ پہلے تو وہ دلیل کیا ہے، اور پھر بتائیں کہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس آیت کی بات کی جا رہی ہے، قطع نظر اس کے کہ آپ نے ہمارے اوپر جو بات پلٹی ہے، اس بات کے بارے میں آپ کے اوپر بھی ایک سوال بنتا ہے، اور وہ سوال انصر صاحب آج کے پروگرام میں آپ سے کرنے لگے ہیں۔ تو ہم بات کو شروع کریں گے، اور انصر رضا صاحب، پہلا سوال جو میں نے آپ سے کرنا ہے وہ سوال یہ ہے کہ تھوڑا سا سیاق و سباق بتا دیجئے، کون سی ایسی نئی دلیل گھڑ لائے آپ جو کسی کو پتہ ہی نہیں تھی پہلے؟ بات یہ ہے سفی صاحب کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ جو آیت ہے میثاق النبیین کی، ٹھیک ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 82 ہے۔ ہمارے غیرمدی بھائیوں کے پاس 81 ہوتی ہے کیونکہ وہ بسم اللہ کو پہلی آیت نہیں گنتے، جی تو اس میں اتنی واضح دلیل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک مصدق رسول کے آنے کی کہ اس کو توڑنا ان لوگوں کے لیے بہت مشکل کام ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ اس لیے وہ ادھر ادھر کے بہانے بنا کر اور مختلف دیگر باتیں کر کے تو وہ یہ جان چھڑانا چاہتے ہیں اس سے کہ اس سے ہمیں راہ افراد بھی اختیار ہو جائے اور ہماری عزت بھی جو ہے وہ بھی بچ جائے، جو کہ بالکل ایک ناممکن سی بات ہے۔ تو انہوں نے جو ابھی حربہ اپنایا ہے، اور دوسرے لوگوں نے بھی کیا ہے ایسے، اور پھر جب ہم نے ان سے یہ بات کی کہ آپ اس کو ہمارے سامنے آ کر دلیل کے ساتھ بیان کریں، تو وہ پھر انہوں نے بھی راہ فرار اختیار کر لی۔ چند ایسے علماء ہیں، میں نام نہیں لیتا، تو میں کافی ان کو اس بات کے لیے کنونس کرنے کی کوشش کی۔
تو محمد امتیاز صاحب نے اور عدنان رشید صاحب نے بھی، ان دونوں صاحبان نے وہی وتیرہ اپنایا ہے، اور انہوں نے ہم پر یہ الزام لگایا کہ میں انصر رضا اور رضی اللہ صاحب اور فتح اسلام صاحب اور جتنے بھی دو لوگ سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں یا اس آیت کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں، وہ اصل میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے موقف کے الٹ بات کر رہے ہیں. یعنی انہوں نے کچھ کہا ہے جی اور ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں. جیسے وہ فارسی کا ایک ہے کہ منچمی سرایت منچمی سرائم و تنبورہ منچمی سرایت، کہ میں کچھ گا رہا ہوں اور میرا تنبورہ کچھ اور گا رہا ہے. تو یہ انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے. تو ہم اس کا بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ابھی کافی شافی جواب دیں گے، ثبوت کے ساتھ دیں گے. لیکن ان تمام باتوں سے قطع نظر ایک سوال جو میں نے دیگر علماء سے بھی کیا ہے اور پھر ان سے بھی کرتے ہیں آخر میں، کہ پھر آپ اس سوال کا جواب دیں جو کہ ایک لازمی اور ضروری سوال ہے، اور اس کا جواب ان کو دینا چاہیے ان تمام باتوں سے قطع نظر. تو سب سے پہلے میں اس بات کی طرف آؤں گا کہ کیا ہم نے اس دور میں یہ نیا کام شروع کر دیا ہے؟ یہ آیت جو ہم نے پیش کی ہے وہ کیا ہم نے اس کو ایجاد کیا ہے، اس بات کو، اس دلیل کو، یا پہلے بھی کسی نے کہا ہے اس کو؟ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عبارات ہیں جو انہوں نے پیش کی یا جو دوسرے بھی پیش کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی جیسے بھی آپ نے شروع میں کہا نا کہ ہم ایک تفصیلی پروگرام اس کے اوپر کر سکتے ہیں اور کریں گے بھی انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں ایک ایک عبارت جو یہ پیش کرتے ہیں اس کو ہم ثابت کریں گے کہ انہوں نے کس طرح سے قطع و برید سے کام لے کر، کاٹ چھانٹ کر، سیاق و سباق سے ہٹا کر ایک بات کی ہے جس کا ہرگز وہ مطلب نہیں نکلتا جو یہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں سب سے پہلے آپ کو ایک ایسی چیز دکھاؤں گا جو انشاءاللہ تعالیٰ وہی اپنی ذات میں کافی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی ہمارے پاس یہ حوالے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں، سب سے پہلے یہ الحکم اخبار کا حوالہ ہے، آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا. اس میں یہ لکھا ہے کہ اس خطبے کا خلاصہ جو 10 اپریل 1903 کو حضرت مولانا مولوی عبدالکریم صاحب سلم ربہ نے پڑھا. اب یہ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت مشہور عالم بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے. انہوں نے کیا کہا ہے اب آپ یہ دیکھیں. اگر آپ کہنے میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دوں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا. جی جی آپ کر دیں تھوڑا سا بڑا تاکہ جو سیل فون پہ بھی یہ آپ نے دیکھ دیکھ لیا ہے کہ یہ لکھا ہے صاف صاف کہ یہ کس کا ہے خطبہ، اور آیت بھی وہی ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اب اس میں پہلے یہ آیت لکھی ہے، اس کے بعد یہ سارا پھر اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے 3 نقطے رکھے ہیں جو بڑے ہی قابل غور ہیں اور اس سوال کے حل کرنے کی کلید ہیں: کتاب، حکمت اور مصدق. اب وہ آگے کہتے ہیں کہ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تمام نبیوں کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ان 2 ذریعوں سے ان کو بہرور کیا جو اللہ تعالیٰ کی شناخت، معرفت اور پھر اس کی عبادت کی جان ہے. یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو شناخت اور عبادت اور اپنی نسبت مخلوق سے چاہتا ہے اس کے 2 ہی ذریعے ہیں: ایک وحی جس کو دوسرے الفاظ میں کتاب اللہ کہا گیا ہے، اور دوسرے اس کو سمجھنے اور موقع پر برتنے کا فہم صحیح جو حکمت سے تعبیر کیا گیا ہے. اب یہ سارے اس کو انہوں نے بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب تیسرا لفظ مصدق ہے جو اس امر کی ضرورت بتاتا ہے کہ ایک ایسا انقلاب اور وقت آئے گا کہ جب کتاب اور حکمت میں نقصان واقع ہوگا اور لوگ ان دونوں ذریعوں سے محروم ہو جائیں گے. اس وقت ایک عظیم الشان رسول دنیا میں آئے گا جو حق و باطل میں فرق کر دے گا. اب یہ مولوی صاحب جو ہیں وہ اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور اس کا انہوں نے یہ بتایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو کتاب حکمت دی گئی، پھر اس کے بعد ایک مصدق جو ہے وہ رسول آئے گا اور وہ اس کو دنیا کے سامنے پیش کرے گا. تو یہ انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو، یہ پورا اگر آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح سے مولوی صاحب جو ہے وہ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ دنیا میں کتاب اور حکمت کے بعد
انبیاء کو دیے جانے کے بعد پھر اس کا مصدق ایک رسول آتا ہے جو اس وقت آتا ہے جب ایسا انقلاب پیدا ہو جائے کہ کتاب اور حکمت میں نقصان واقع ہو جائے اور لوگ ان دونوں ذریعوں سے محروم ہو جائیں. تو یہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے یہ بات آ رہی ہے. اور اس میں مولوی صاحب لکھتے ہیں شروع میں، کہتے ہیں کہ یہ بات بڑی صفائی کے ساتھ معلوم ہوتی ہے کہ ابتدائی اصلاح کے وقت سے، یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام تک برابر دو شخصوں کی پیش گوئی چلی آتی ہے، اور وہ پیش گوئی دو مختلف شاخیں رکھتی ہیں، اور اسی وجہ سے دو شخصوں کے متعلق جداگانہ پیش گوئی قرار دی جاتی ہے، ورنہ دراصل ایک ہی شخص کی پیش گوئی ہے. لیکن چونکہ دو مختلف عنوانوں کے ماتحت یہ پیش گوئی ہے، اس لیے ہم بھی اس کو دو ہی شخصوں کے متعلق کہیں گے، ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور دوسری بھی آپ ہی کی مگر بروزی رنگ میں مسیح موت کے متعلق. تو اب یہ دیکھ لیں کہ مولوی صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک پیش گوئی ہے دو اشخاص کے متعلق، ایک حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور دوسرے بروزی رنگ میں مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق. تو اب یہ دیکھیں یہ دو انہوں نے شخصیات کے متعلق جو ایک پیش گوئی ہے اس کو بتا دیا. یعنی یہ ہم نے آج بیان نہیں کیا، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ان کے صحابی جو ہیں وہ اس کو اس طرح سے بیان کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ایک منٹ، یہ بات آپ نے بڑی اہم کی انصر صاحب، جس پہ تھوڑا سا وقت لگانا ضروری ہے کہ یہ بات بیان ہوئی، آپ نے بتایا 1903 کا خطبہ ہے. جی جی. اور اس وقت سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام حیات تھے، اور یہ خطبہ ان کی موجودگی ان کے ہوتے ہوئے ہی دیا گیا ہے، اور یہ مفہوم اور یہ تفسیر ان کے زمانے میں ہی پیش کی گئی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اب وہ کیونکہ میں عنوان پہ آ رہا ہوں نا، وہ کہتے ہیں آپ تو ان کے رستے سے ہٹتے جا رہے ہیں، تو آپ یہ جی جی ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی. ہاں جی ہاں جی. اب یہ اگلا حوالہ آپ دیکھیں، یہ جو ہے وہ الفضل کا حوالہ ہے جی، اور یہ الفضل قادیان سے 22 فروری 1916 کا ہے، اور یہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے. اور اس میں بھی تھوڑا سا آپ اگر زوم آؤٹ کر دیں، جی یا زوم ان کر دیں، بلکہ اس کو زوم کر دیں تھوڑا. ہاں جی ٹھیک ہے جی. یہ میں نے آپ کے سامنے کر جی، دیا ہے. بالکل بہترین ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی. تو اب اس میں وہ مولوی محمد علی صاحب کے جو کچھ اعتراضات تھے ان کا وہ جواب دے رہے ہیں. یہ جو جن صاحب کا یہ مضمون ہے وہ لکھتے ہیں کہ میرا مطلب جماعت کو اس بات سے آگاہ کرنا تھا کہ اس وقت جو حدیث مسلم کا انکار ہو رہا ہے، وہ مسلم حدیث ہے جس میں 4 دفعہ نبی اللہ کہا گیا، جی جی، کہ جس پر تمام جماعت اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ عیسیٰ نبی اللہ دنیا میں آنے والا ہے، اور جس کا مصداق حضرت صاحب نے اپنے کو بتایا اور اپنی طرف نبی اللہ اور رسول اللہ ہونے کی وحی کا دعویٰ کیا، اور وآخرین منہم لما یحلق بہم کا سچا مصداق اپنے کو بتایا، اور الہامت دعویٰ کیا کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد کا مصداق میں بھی ہوں، اور تمام انبیاء کا موعود یعنی جس شخص کی آمد کی انبیاء سابقین نے مختلف ناموں سے خبر دی تھی وہ میں ہوں، لہٰذا بطور پیش گوئی آیت اخذنا میثاق النبیین کے مصداق حضرت مرزا صاحب بھی ہیں. میرا مطلب یہی تھی جو جناب خالد صاحب کے جواب میں بیان کیا گیا. اگر کسی نے میری کوتاہ بیانی سے سمجھ لیا ہو کہ میں سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کو اخذنا میثاق النبیین کا مصداق نہیں مانتا اور صرف حضرت مرزا صاحب کو ہی بدرجہ اول اور اصل اس آیت کا مصداق مانتا ہوں، تو وہ سن لے اور یقین کر لے کہ یہ بات غلط ہے غلط ہے غلط ہے. اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں پہلا اس کا مصداق جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہے، اور پھر پہلا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے بعد جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو ہے وہ بھی اس کے مصداق ہے. تو یہ دوسرا حوالہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ الفضل کا. اس کے بعد میں نے آپ کو یہ تھا
اب یہ دیکھیں 4 مارچ 1916 کا جی یہ اخبار ہے 4 مارچ 1916 کا یہ بھی الفضل ہے. اب اس میں ہی دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ تیسرا الزام آیت از اخذ اللہ میثاق النبیین کے ثم جاءکم رسول میں رسول کا مصداق مسیح موت کو ٹھہرانا، انہیں متبوع اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تابع بنانا، یعنی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نبی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تابع ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک. جی وہ آگے وہ لکھتے ہیں یہ جواب بالکل غلط ہے، غلط نتیجہ ہے. ہم نے کئی بار سمجھایا کہ اس آیت کے 2 محمل ہیں. ایک یہ کہ رسول سے مراد صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جیسا کہ ترجمۃ القرآن کے صفحہ 43 و 44 پر صراحتاً مذکور ہے. دوم یہ کہ رسول سے مراد ہر رسول ہے، یعنی نبیوں سے یہ عہد لیا گیا. بس جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیش گوئی کی اور اپنی امت کو ان پر ایمان لانے اور ان کی نصرت کرنے کی تاکید کی، اسی طرح چونکہ مسیح موعود بھی از روئے صحیح حدیث سے مسلم نبی اللہ ہیں، ان کی نسبت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی اور اپنی امت کو ان پر ایمان لانے اور ان کی نصرت کرنے کی تاکید کی. کیا تم کہہ سکتے ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موت کے بارے میں پیش گوئی نہیں کی اور ان پر ایمان لانے کی تاکید نہیں کی؟ جب تم بھی انکار نہیں کر سکتے تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ آیت کے اس دوسرے محمل کی بنا پر مسیح موعود بھی بحیثیت رسول ہونے کے اس آیت کا مصداق ہیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ و حضرت موسیٰ، حضرت یونس، حضرت ابراہیم، حضرت نوح مصداق ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو اخبار الفضل ہے جو آپ کے سامنے میں رکھا ہے 4 مارچ 1916 کا، اس میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے جو ہمیں کہا جا رہا ہے جی کہ گویا ہم نے ڈیویشن کر لی ہے اور ہم کو ایسی بات کر رہے ہیں جو کہ دوسروں نے نہیں کی. سب سے پہلے ہم نے یہ بات کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اچھا، اس کے بعد اب یہ دیکھیں آپ، یہ ہے جی الفضل 26 فروری 1924 کا. اس میں بھی شروع میں اداریے میں لکھا ہے کہ رب العالمین نے اپنے ہر ایک نائب یعنی نبی کے ذریعے اس کی رعیت یعنی امت سے معاہدہ لیا کہ جب ایک رسالت کے بعد دوسری رسالت آئے تو ایمان لانا اور مدد کرنا سب کا فرض ہوگا. ہر دور نبوت میں یہ معاہدہ ہوتا چلا آیا، حتیٰ کہ حضور سرور انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان دور آ پہنچا. پھر اسی طرح بذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ سے بھی ایک آنے والے مصلح ربانی کے لیے عہد لیا گیا. حسب ذیل آیات قرآن مجید سورہ آل عمران رکوع 9 سے تلاوت ہوں، اور اس میں پھر وہ آیت جو میثاق النبیین ہے اس کو یہ بتایا گیا ہے. اور پھر یہ بتایا گیا کہ جیسے کہ پہلے انبیاء سے میثاق لیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ میثاق لیا گیا، اور اس میں بھی یہی بتایا گیا جیسے کہ آخر میں انہوں نے شعر لکھا ہے کہ ونو و خلیل و کلیم و مسیح سبھی سے پیمان محکم لیا تھا، مبارک وہ امت کا موعود آیا، وہ میثاق کے ملت کا مقصود آیا، کرے اہل اسلام اب یہ عہد پورا، بنے آج ہر ایک عبدن شکورا. تو اب یہ دیکھیں یہ جو ایڈیٹر ہیں غلام نبی صاحب اپنے اداریے میں وہ یہ میثاق النبیین والا جو مضمون ہے اس کو وہ بیان کر رہے ہیں اور وہ یہ بتا رہے ہیں. اب آخر میں آپ کو سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے ترجمۃ القرآن وہاں سے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. اس میں سورہ آل عمران میں وہ جو ہے نا کہ اپنا یہ میثاق النبیین جی اس میں نیچے زونہ لکھا ہے، میں اس کو ذرا بڑا کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں 2 میثاقوں کا ذکر ہے، ایک بنی اسرائیل کے میثاق کا اور ایک نبیوں کے میثاق کا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا گیا تھا. سورہ احزاب 8. اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی رسول آئے تو جو وہی باتیں کہیں جو تم کہتے تھے تو اقرار کرو کہ ہرگز ان کا انکار نہیں کرو گے بلکہ تصدیق کرو گے. یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ نبیوں کی طرف تو رسول مبعوث نہیں ہوتے، ان کی قوموں کے پاس رسول آتے ہیں. بس یہی مراد ہے
کہ اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہیں کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو میرا مصدق ہو تو اس کا انکار نہیں کرنا بلکہ ضرور اس کی مدد کرنی ہے۔ تو اب اس میں بھی حضور نے لکھا ہے کہ 2 میثاق ہیں، ایک بنی اسرائیل والا اور ایک نبیوں کا میثاق کا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا گیا تھا۔ اگر آپ کے بعد کسی نے آنا نہیں تھا تو پھر اس میثاق کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس کو حضور نے جو سورہ احزاب کی آیت ہے اس کے ساتھ اس کو ملا کے حضور نے اس کو بیان کیا ہے۔ میرے پاس یہ دیکھتا ہوں پہلے جب تک آپ نکالتے ہیں اس کو، ایک بات تو واضح ہو گئی کہ کوئی نئی چیز نہیں آئی ہے، بلکہ یہ دیکھیں یہ جو جی حضور کا ترجمہ قرآن ہے رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ کا، اس کے تعارف میں، اس سورت کے تعارف میں حضور کیا بیان فرماتے ہیں؟ وہی بات ہے، حضور فرماتے ہیں کہ سورت میں یہود کے میثاق کے مقابل پر میثاق النبیین کا ذکر ملتا ہے جو سب نبیوں سے لیا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تمہارے بعد اللہ تعالیٰ کے ایسے رسول پیدا ہوں یعنی انبیاء کے بعد تو تمہاری نیک تعلیمات کی تصدیق کرنے والے اور ان پر عمل کرنے والے ہوں تو لازم ہے کہ تمہاری قوم ان کی مدد کرے۔ اور یہ میثاق وہ ہے جس کا سورت احزاب میں بھی ذکر ہے، اور یہ کہ خود حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی میثاق لیا گیا تھا۔ تو اب یہ آگے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں وہ بات بیان کی گئی ہے، اور ایک اور اسی صورت میں حضور نے اس کو مزید واضح کیا ہے۔ یہ صورت وہی آل عمران، اور اس میں آیت نمبر 195 میں جو آیت ہے کہ ربنا واتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے ہمارے رب اور ہمیں وہ وعدہ عطا کر دے جو تو نے اپنے رسولوں پر ہمارے حق میں فرض کر دیا تھا، یعنی میثاق النبیین۔ یعنی ایک تو آیت میثاق النبیین ہے، اس میں حضور بیان فرما رہے ہیں، دوسرا یہ آیت 195 جو ہے اس میں بھی جو آیت ہے ما وعدتنا علی رسولک، یعنی اپنے رسولوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ تو نے جو ہمارے حق میں فرض کر دیا تھا ہمیں وہ وعدہ عطا کر، یعنی ہمیں بھی اس نبی پر جو ہے وہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرما۔ اس میں نیچے حضور نے لکھا ہے میثاق النبیین کے لیے دیکھیے سورہ آل عمران آیت 82 اور سورہ احزاب آیت 8۔ نیچے حضور لکھتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ کے بعد لسان رسولک نہیں ہے بلکہ صرف رسولک ہے، یعنی یہ اللہ فرضیت کا ہے، اور مراد یہ ہے کہ انبیاء پر جس طرح تو نے فرض کر دیا تھا کہ وہ یعنی ان کی قومیں آنے والے رسول کی ضرور مدد کریں، اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو ان کی غلطی ہوگی، ورنہ اللہ تو بہرحال اپنے وعدے کے مطابق اپنے رسولوں کو غالب کیا کرتا ہے۔ تو یہ بھی حضور نے بڑی وضاحت سے بیان کر دیا۔ تو آپ یہ دیکھیں صفی صاحب، ایک صحابی کی بات میں نے بیان کی ہے، اور وہ اس وقت بیان کر رہے ہیں جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے، ان کی زندگی میں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے۔ اور یہ ایک مسلمہ قاعدہ ہے کہ نبی کے سامنے اگر کوئی بات بیان کی جائے اور نبی اس کی تردید نہ کرے، یہ جو محدثین ہیں وہ اس کو بھی یہ ایک لازمی بات گنتے ہیں کہ ایک تو ہے نا کہ حضور کی اپنی زبان سے کوئی بات ہوئی ہو، دوسرا یہ کہ صحابی نے کوئی بات بیان کی ہے، حضور کے سامنے بیان کی ہے اور حضور اس کی تردید نہیں کرتے، تو وہ بھی ویسے ہی ویلڈ ہے جیسے کہ خود حضور نے کی ہے۔ تو وہ انہوں نے خطبے میں یہ نہیں کہ عام چلتے چلتے کسی کی بات بیان کر دی، حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے میں بات بیان کر رہے ہیں، اور اس خطبے کو الحکم میں شائع بھی کیا جا رہا ہے، یعنی کہ چپ کے بات نہیں ہوئی کہ جی خطبہ ہو گیا، تو انہوں نے شائع کیا باقاعدہ، اور اس میں کہا کہ آیت میثاق النبیین کا یہ مطلب ہے، اس کے مصداق خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی ہیں۔ دراصل میں نے جیسے پہلے عرض کیا نا کہ یہ جو دلیل ہے یہ اتنی محکم اور مضبوط ہے اللہ کے فضل سے کہ کوئی بھی غیر احمدی جو مخالف عالم دین ہے وہ اس کو توڑ نہیں سکتا، چونکہ توڑ نہیں سکتے اس لیے انہوں نے اس طرح کے بہانے بنائے کہ دیکھو جی انہوں نے تو یہ کہا ہے، انہوں نے تو وہ کہا، یہ جو انصر رضا ہے رضی اللہ، یہ دوسرے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، مرزا صاحب تو یہ کہا نہیں۔ تو اس کی ایک اور بھی دلیل ہے کہ تمام مسلمان ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ بائبل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیش گوئی موجود ہے۔ جی اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ وہ یجدون مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو فارکلی لکھا ہے وہ میں ہوں، یا یہ جو وہ ہے کہ جی وہ سینا سے نکلا اور صحیح سے تو آیا اور فران سے تو وہ میں ہوں، دیکھو فران سامنے، حضور نے تو نہیں کہا نا، یعنی ایک ایک چیز حضور نے بیان نہیں کی، لیکن ہم سب مانتے ہیں کہ جو وہاں پہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اصولی موقف یہ ہے کہ جس رسول کے آنے کی خبر تھی وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وہ کہتے ہیں خود تو انہوں نے کہا نہیں،
تو انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے، اور جیسے آپ نے پہلے فرمایا نا کہ میرے پاس بھی ایسی بہت سی عبارات ہیں، اور جو عبارات انہوں نے پیش کی ہیں اس کے علاوہ بھی عبارات ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے میثاق النبیین آیت کی بڑی خوبصورتی سے تفسیر کی ہے، مختلف پہلوؤں سے کی ہے، تو اس کا بھی موقع نہیں ہے، ورنہ ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں کہ تفسیر کے اصول کیا ہیں، کہ ایک آیت کا صرف ایک ہی مطلب نہیں ہوتا، اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں، مختلف پہلو ہوتے ہیں، متضاد نہیں ہوتے، لیکن وہ اس کے مختلف پہلو ضرور ہوتے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم بیان کریں گے۔ لیکن میرا خیال ہے اب ہمارے وہ آخری سوال کا وقت آ گیا انتظار ہے تھا جی، جو انتظار تھا اس سوال کا، لیکن اس سے پہلے سوال آپ سنیں، بات بڑی اہم ہے۔ ہم کوئی چرب زبانی نہیں کرتے، مذاق نہیں اڑاتے اور استہزاء نہیں کر رہے کسی قسم کا۔ جی مجھے بنیادی طور پر ان کے انداز اس لیے بھی پسند نہیں کہ اس کا تعلق اسلام سے ہے ہی نہیں۔ جس طریقے سے جس تکبر رعونت سے بات کرتے ہیں، وہ خود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ ریپرزینٹ نہیں کر رہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو ہوائی آپ نے چھوڑی تھی اس کا جواب تو آپ کو شافی طور پر مل گیا۔ ابھی تو یہ سارے 10 ہم بات کر رہے تھے اور سامنے 5 منٹ کے اندر اتنے سارے حوالے رکھ کے آپ کی یہ غلط فہمی تو دور کر دی ہے، اور یہ جھوٹ، یہ کذب یا لا علمی کہہ لیجئے کہ آپ یا جانتے بوجھتے ہوئے آپ نے یہ شرارت جو کی تھی، اس کا جواب تو ہو گیا۔ لیکن جواب کے بعد ایک سوال بھی ہے، اور وہ سوال کیا ہے انصر صاحب؟ سوال یہ ہے جیسے میں نے عرض کیا نا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مخالف جا کر ایک بات کی ہے، جی، لیکن آپ کا اپنا یہ حال ہے کہ آپ خود اللہ تعالیٰ کے مخالف جا کر باتیں بیان کرتے ہیں۔ اس لیے میں سوال یہ کرتا ہوں کہ آپ وہ جو آیت ہے میثاق النبیین کی، اگر اس کو آپ دیکھ لیں، میں کوشش کروں گا کہ شاید وہ اسکرین کے اوپر مل جائے، تو میں وہ آپ کے سامنے آیت بھی رکھ دوں۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ خود بھی اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ اب یہ آپ کے سامنے یہ آ گیا ہے، یہ اس آیت کا میں نے لفظ بلفظ ترجمہ کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، اور جب، اخذا، پکڑا، اللہ نے، میثاقا، عہد، النبیین، نبیوں کا، لما، جو بھی، آتیتکم، میں تمہیں دوں، میں سے، کتابن، کتاب، و حکمتن، اور حکمت، ثم، پھر، جاءکم، آئے تمہارے پاس، رسول، مصدقن، تصدیق کرنے والا، لما، اس کی جو، معکم، تمہارے پاس ہے، لتؤمنن، ضرور تم ایمان لاؤ گے، بے ہی، اس پر، اور لتنصرنہ، اور ضرور تم اس کی مدد کرو گے، کالا، اس نے کہا، یعنی اللہ نے کہا، اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو، واخذتم، اور تم پکڑتے ہو، علی ذالکم، اوپر اس کے، اسری، میرا بوجھ، قالو، انہوں نے کہا، اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں، کالا، اس نے کہا، یعنی اللہ نے کہا، فاشہدوا، پس گواہ رہو، وانا، اور میں ہوں، معکم، تمہارے ساتھ، من الشاہدین، گواہوں میں سے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے میثاق لیا۔ ٹھیک ہے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ نبی ہیں، ہر مسلمان کا یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، یہ بھی ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور آپ کو کتاب اور حکمت دی گئی ہے۔ تو جب آپ نبی ہیں اور آپ کو کتاب اور حکمت دی گئی ہے، تو پھر اس آیت کا یہ اگلا حصہ جو ہے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر ایک رسول آئے تمہارے پاس جو مصدق ہو اس کا جو تمہارے پاس ہے۔ اب یہ کیوں پورا نہیں ہوگا، مجھے وجہ بتا دیں۔ یہ سوال محمد امتیاز صاحب سے ہے، عدنان رشید صاحب سے ہے، اور جتنے بھی دوسرے غیر احمدی علماء ہیں ان سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اس کا لفظ بلفظ ترجمہ کر کے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ اس آیت کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبی ہیں، آپ کو کتاب و حکمت دی گئی ہے، آپ کے بعد پھر اس کتاب و حکمت کا مصدق رسول کیوں نہیں آئے گا؟ اور جب وہ آئے گا تو پھر ہم کیوں اس پر ایمان نہیں لائیں گے؟ جیسے کہ کہا گیا، یہ لام تاکید کا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔
اور اقرار ہے اس کے اوپر. قالوا اقرارنا، انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا. تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ کتنی عجیب و غریب بات ہے، بہت اچنبے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی صاف اور واضح طور پر یہ بات بیان فرما رہا ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی کسی نے نہیں آنا. تو یہ سوال ہے محمد امتیاز صاحب سے بھی، عدنان رشید صاحب سے بھی، اور دیگر تمام علماء سے کہ ساتھ کی روشنی میں آپ یہ چھوڑ دیں کہ مرزا صاحب نے کیا کہا، کیونکہ آپ تو ان کو نہیں مانتے نا، قرآن کو تو مانتے نا. تو قرآن میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کی روشنی میں بتائیں آپ. اس کی لفظ بلفظ کیونکہ اس کے متعلق نا بہت سی غلط تشریحات کی جاتی ہیں، اور عوام تو ظاہر ہے کہ بیچارے ان کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، لیکن علماء کو تو آتا ہے نا. تو علماء سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ میں نے لفظ بلفظ ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیا، اب آپ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں، آپ کو کتاب و حکمت دی گئی ہے، تو پھر آپ کے بعد اس کتاب و حکمت کا جو آپ کو دی گئی ہے اس کا مصدق رسول کیوں نہیں آئے گا؟ اس سوال کا جواب چاہیے. تب تک جب تک سوال کا جواب آتا ہے ہم بھی انتظار کریں گے اور آپ بھی انتظار کیجئے. ابھی تک تو نہیں آیا جواب. وہ مجھے وہ آیت یاد آ گئی، آپ نے وہ کہا نا کہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین. آپ بھی انتظار کریں، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. اللہ کرے کہ قیامت سے پہلے جواب آ جائے. آپ بھی انتظار کیجئے، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. اور جواب میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے. تو ذاتی طور پہ ہمیں جتنا مرضی برا بھلا کہہ لیجئے، کوئی بات نہیں، لیکن دلیل کا جواب دلیل سے لے کر آئیے. اور آج کی یہ نشست ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر کبھی حاضر ہوں گے، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. تب تک کے لیے آپ کو یاد کرا دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کرایا ہوا تو آپ انصر رضا صاحب کا چینل سبسکرائب کرا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. اور جو بھی ویڈیو نئی آئے گی آپ اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے بیل آئیکن کو ہٹ کیا ہو. صفی راجپوت کو اجازت دیجیے. انصر رضا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ شکریہ، بہت بہت. پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.